السلام علیکم۔ پیارے بچوں، کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں اس کا ارادہ پہلے ضروری ہے، اس کا ارادہ پہلے جب تک ہمارا ارادہ پکا نہیں ہوگا، تہیہ نہیں ہوگا، کام کرنے کی لگن نہیں ہوگی تو وہ کام ممکن نہیں ہوگا۔ کام ممکن مثلاً ہم مسلمان ہیں، ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ لیکن ہمارے اندر یہ سوال بھی آتا ہے کہ اگر عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم صبح سے لے کے شام تک نماز پڑھتے رہیں؟ یہی سوال آتے ذہن میں، ایسے ہی ہے؟ اونچا بولو نا، یہی بات ذہن میں آتی ہے نا۔ لیکن یہ بات ایسے نہیں ہے۔ عبادت کا پتر معاملہ یہ ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں، کیا کریں؟ وضو کریں، نماز ادا کریں، اور اس کے بعد جو ہمارے زندگی کے معاملات ہیں، کون سے؟ کالج پڑھنے جانا ہے، آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، الغرض کوئی بھی ہمارا کام ہے، ہمارے ذہن میں اور ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس کے اندر ہم نے حرام کام ایسے ہی ہے۔ جب ہم حرام کام نہیں کریں گے تو وہ کام بھی ہمارا عبادت کہلائے گا، وہ کام بھی ہمارا، چاہے وہ دودھ کا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر کا ہے، چاہے وہ کاشتکاری کا ہے، جو بھی کام ہے، اگر ہم 100% حلال طریقے سے کام کریں گے تو وہ کام ہمارا کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ بھی عبادت کے زمرے میں آئے گا، وہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کس لیے کیا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو رستے بتا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سیدھا رستہ بھی دکھایا، اللہ تعالیٰ نے یہ سیدھا ہے، یہ کام کرو گے، اگر یہ کام کرو گے تو یہ رستہ الٹا ہے، جہنمیوں کا رستہ ہے۔ کون سا؟ پھر اگر ہم رستہ غلط اختیار کرتے ہیں تو ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود ذمہ دار ہیں، ہم خود۔ لیکن یہ ذہن میں سوچ نہیں رکھنی چاہیے جی برائی سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود بخود بچائے، لیکن ایسے اللہ تعالیٰ نے نہیں بچانا آپ کو، ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اگر ایسے بچانا ہو، اللہ تعالیٰ نے سارے کام کرنے ہو تو کشمیر بھی آزاد ہو جائے اور فلسطین بھی آزاد ہو جائے، کوئی ظلم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قاعدے کلیے بتائے ہوئے ہیں کہ یہ کام آپ کرو گے تو آپ کو یہ اجر ملے گا، یہ کام آپ کرو گے تو آپ کو سزا ملے گی، اگر یہ کام آپ کرو گے تو مصیبت میں پھنس جاؤ گے، اگر یہ کام کرو گے تو آپ کامیابی پا جاؤ گے۔ ایسے ہی ہے، سارے اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے ہوئے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے کے بھیج دیا ہے کہ ابھی آپ گناہ کرو یا ثواب کرو، یہ ابھی آپ کے اوپر ہے، یہ ابھی آپ کے۔ جیسے دیکھیں آپ بائک چلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بائک چلاتے ہیں، آپ وقت پہ اس کی ٹیوننگ اور اس کے ٹیپڈ اور فلٹر اور اس کی چین، بریک، سب کچھ ہی کرواتے ہیں۔ اگر اس کا مطلب ہے کہ موٹر سائیکل بالکل فٹ ہے، موٹر سائیکل بالکل، آپ آنکھوں میں پٹی باندھ کے موٹر سائیکل چلاؤ گے؟ کیوں شاہنام؟ پٹی باندھ کے چلاؤ گے؟ نہیں، آپ نے تو یہی کہنا نا یار موٹر سائیکل تو بالکل فٹ ہے، ابھی چلاؤ، آنکھوں میں پٹی باندھو، آگے بندہ آ جائے جو بھی ہے، لیکن نہیں، پھر بھی آپ نے قاعدے سے چلانا ہے، کلیے سے، طریقے سے۔ اگر موٹر سائیکل بالکل ٹھیک بھی ہے پھر بھی آپ نے طریقے سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھے برے کی پہچان دی ہوئی ہے نا، کھل کے بولو ذرا، کھل کے، دی ہوئی پہچان۔ اگر ہم اس میں سے برا راستہ اختیار کریں تو ذمہ دار کون ہے؟ اگر اچھا کریں گے تو ہمیں فلاح ملے گی، برا کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ملے گی۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رستہ دکھا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رستہ اچھا اور برا، اختیار ابھی ہمارے ذمہ ہے، اختیار ابھی۔ اگر ہم اپنی گناہ کر کے زندگی خراب کرتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، حرام رزق کماتے ہیں، تو یہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اس کے ذمہ دار ہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا ہوا ہے اپنی کتاب میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہر چیز کلیئر بتا دی ہے، ہمیں ہر چیز، کوئی کمی باقی ہے؟ کوئی کمی باقی ہے؟ اگر ہم کمی باقی ہے تو ہمارے عمل میں ہے۔ کس میں ہے؟ ہم عمل نہیں کرتے، شیطان سے پناہ کی دعا نہیں مانگتے۔ دیکھیں جب آپ کے ذہن میں ارادہ آتا ہے نا ہم برا کام کریں، ہم چوری کریں، ملاوٹ کریں،
ٹھیک ہے، کسی غریب کو تنگ کریں تو آپ ذہن میں ایک چیز سوچو، آپ ذہن میں اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اچھے کام کے لیے پیدا فرمایا ہے، یہ تو شیطان مجھے بہکاوا دے رہا ہے، یہ تو مجھے شیطان بہکاوا دے رہا ہے۔ لیکن آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ میں نے ابھی شیطان کی بات ماننی ہے یا رحمان کی بات ماننی ہے؟ رحمان کی بات ماننی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں، اور جس نے شیطان کو بولا ہے کہ میرے اچھے بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ لہذا آج ایک وعدہ آپ کریں، جب بھی آپ کے ذہن کے اندر کوئی برا کام کا، کوئی غلط کام کا، والدین کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ، نماز سے دور رہنے کا معاملہ، غریبوں کے ساتھ ظلم کرنے کی بات ذہن میں آئی تو آپ نے اپنی فوراً لائٹ آن کر لینی ہے، فوری، کہ یہ اب گڑبڑ ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے شیطان کی بات نہیں مانی۔ دیکھیں کچھ ایسی فیکٹریز ہیں، کچھ بینک ہیں، وہاں پہ الرٹ لائٹ لگی ہوتی ہے۔ کیا لگا ہوتا ہے؟ یعنی جب گڑبڑ ہو تو وہ لائٹ خود بخود ہی الارم کرنا، ہم نے بھی اپنے اندر الارم آن کرنا ہے۔ جس کا الارم آن نہ ہو وہ سمجھو بے غیرت ہو چکا ہے۔ وہ کیا ہو چکا ہے؟ جس کو پتہ ہے نا کہ میں ماں باپ سے بدتمیزی بھی کر رہا ہوں، میں برے کام بھی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، نماز بھی میں نہیں پڑھ رہا، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ سمجھ لو وہ اس کی جو لائٹ ہے نا الارم والی، وہ ختم ہو چکی ہے، وہ پورا بے غیرت ہو چکا ہے، پورا بے ضمیر ہو چکا ہے۔ اس کے اندر انسانوں والی بات ابھی، اس کے اندر حیوانیت آ چکی ہے۔ کیوں؟ جب اس کو تمیز ہی نہیں ہے کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، یا یہ میں کام کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ملے گی، یہ برا کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ جب اس کے اندر یہ چیز ختم ہو چکی ہے، سمجھو اس کا ضمیر مر چکا ہے، اس کا ضمیر، ہم نے اپنا ضمیر زندہ رکھنا ہے، ہم نے اپنا ضمیر، ہم نے اپنی لائٹ بھی آن رکھنی ہے کہ جب بھی شیطان ہمیں بہکائے برے کام کی طرف، حرام رزق کی طرف، ماں باپ کی نافرمانی کی طرف، نماز سے دوری کی طرف، تو ہم نے شیطان کے بہکاوے میں اچھے برے کی تمیز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اچھے برے کی تمیز، جس طرح آپ کو میں نے بائک کی مثال دی ہے نا، اگر بائک ٹھیک بھی ہے تو ہم نے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بائک آنکھ پہ پٹی باندھ کے بائک چلاؤ گے، آپ خود بھی نقصان ہوگا اور دوسروں کو بھی۔ اسی طرح ہماری زندگی بھی ہے، جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پرواہ نہیں نہ ہوگی تو وہ یہی سمجھو کہ آپ کی بائک تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے آنکھوں پہ آپ نے پٹی باندھی ہوئی ہے، پھر خود بھی نقصان ہوگا اور آپ لوگوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ آج ہم وعدہ کیا کرتے ہیں؟ آج ہم کیا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے شیطان کے بہکاوے میں، اور جو بھی حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے ہم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جو حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے زندگی اپنی انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم۔